بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف 2 عبادتیں ہیں۔ ایک حج جو ان صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے جو خانہ کعبہ تک آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ دوسرا قربانی جو ہر سال ہر صاحب نصاب پر لازم ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے 10 دن کے فضائل بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں، اور جن لوگوں کو معلوم ہے وہ بھی ان 10 ایام میں عبادات کا اہتمام نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کو میں لوگ جاگنے اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں مسلمانان معاشرہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے، اس لیے عام طور پر وہ لوگ بھی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں جو پورا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ذی الحجہ میں رمضان جیسا ماحول نہیں بن سکتا۔ صاحب وسعت لوگ جانوروں کی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس مہینے کے پہلے 10 دن غفلت میں گزار دیتے ہیں، جبکہ رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ ان پہلے 10 دنوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس حدیث سے کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں ایک روزے کا ثواب پورے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ شب قدر کی تلاش میں لوگ رمضان المبارک کی 10 راتوں میں اور خاص طور پہ طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں صرف ایک رات جاگنے کا ثواب شب قدر کے برابر مل جاتا ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کی فکر دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ کرنی چاہیے۔ ان 10 ایام میں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کو یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ حجاج کرام اس دن حج کا سب سے اہم رکن میدان عرفات میں جمع ہو کر ادا کرتے ہیں۔ یہ مقام مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور بڑے فضائل رکھتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ ہر ملک میں اپنی ذی الحجہ کی تاریخ کو رکھنے کا حکم ہے، خواہ سعودی عرب میں وقوف عرفات اس سے پہلے ہو یا بعد میں۔ ان میں سے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس دن یوم عرفہ مناتے ہیں جس دن حجاج میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے یوم عرفہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دن روزے سے امید ہے کہ 1 سال کے آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے، خواہ یہ حقوق اللہ کے ہوں یا بندوں کے۔ مثال کے طور پر اگر نماز، روزے، زکوٰۃ کسی کے ذمے ہیں تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ روزوں اور نمازوں کی قضا ضروری ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے قرض لیا ہے تو قرض ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کسی بھی عبادت سے یہ حقوق معاف نہیں ہوتے۔ اگر ایک شخص عزم کر لے کہ اس نے اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ پورے کروں گا، مثلا نمازیں اور روزے ذمے ہیں، اور اس پختہ ارادے کے بعد اس کو اتنا وقت نہ ملے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے۔ لیکن بندوں کے حقوق اگر ذمے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کر رکھے کہ فلاں فلاں کا اتنا قرض ہے یا کسی کی امانت رکھی ہے تو وہ پہلے ادا کر کے پھر ترکہ تقسیم کیا جائے۔ لیکن یہ وصیت بھی ہے کہ وہ اپنے ترکے میں زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے میں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم فریضہ جس سے لوگ یا تو واقف نہیں یا واقف ہوتے ہوئے غفلت کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتے، وہ تکبیر تشریق ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک پڑھنی ضروری ہے۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔
یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے اور یہ فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا پڑھنا واجب کیا گیا ہے، خواہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھیں اور عورتیں آہستہ آہستہ آواز سے پڑھیں۔ عورتوں پہ یہ تکبیر فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ 10واں دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ اس دن جلدی اٹھ کر غسل کر کے جو سب سے بہتر کپڑے موجود ہوں ان کو پہننا، خوشبو لگانا اور عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا اور عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں، نماز سے پہلے قربانی نہ کریں۔ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام سامعین کو ان 10 دنوں کے تمام فضائل حاصل کرنے کی توفیق اور فکر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرمائے، آمین۔ أجمل بيت في الدنيا، يا باب مفتوح على الجنة، يا بخت من زارها وصلى وبلقى الكعبة يتغنى، يا طيب عطرك يشفيني مثوى نبينا وأصحابه، ريحة الحبايب ترويني بنسى الهموم وأنا على بابه. خاب من نادى